کچھ مائیں بچے کی پیدائش کے بعد ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ذہنی الجھن مختلف طرح سے پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ کبھی تو ان کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح لک آفٹر نہیں کر رہی، کبھی وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا بچہ ایک اچھی نارمل بچہ نہیں ہے، کبھی ان کی نیند صحیح نہیں ہوتی، کبھی مزاج میں ان کے چڑچڑاپن، اور کبھی کبھی اتنی طبیعت میں اداسی ان میں آ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھ بھال ہی نہیں کر پاتی، وہ نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب وہ بچے کو نگلیکٹ کرتی ہیں تو ان میں شدید گلٹ پیدا ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے زندگی میں کیا قصور ان سے ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت وہ اس مرحلے سے گزر رہی ہیں کہ بچے کو صحیح سے لک آفٹر نہیں کر پا رہی۔ یعنی دیکھا جائے تو بچے کی پیدائش کے بعد تو ماں کو خوش ہونا چاہیے، وہ اس خوشی کی بجائے الٹا طبیعت میں اداسی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں ان میں پریشانی، اداسی سے زیادہ یہ پریشانی ہو جاتی ہے، ہر وقت وہ فکر میں رہتی ہیں کہ کہیں میرے بچے کو کچھ اور تو نہیں ہو جائے گا، میرا بچہ صحیح تو ہے، میرے بچے کو پریشانی تو نہیں ہو جائے گی، اس کے مستقبل کے بارے میں ابھی سے پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اسٹرینج رویے بھی وہ ان کو لگتا ہے کہ بچہ ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا، تو بہتر ہے کہ اس بچے کو ختم کر دیا جائے۔ اتنی شدت کی جو نفسیاتی مسئلے سے دو چار ہو جاتی ہیں کچھ مائیں کہ وہ اپنے بچے کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن ہے یا بھوت ہے یا کوئی جادو ہے یا ٹونا ہے، اور اس وجہ سے وہ علاج پہ توجہ نہیں دے پاتے۔ کئی مائیں اس وجہ سے ان کے گھر خراب ہو جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچا دیتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ کہ یہ ایک ذہنی نفسیاتی مسئلہ ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس کو عام طور پہ تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں، لیکن جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ کچھ انزائٹی زیادہ اگر ہو تو ضروری نہیں کہ دیکھیں طبیعت میں تھوڑی بہت اداسی پریشانی ہو سکتی ہے، ایک نئے مرحلے سے مدر گزری ہے، اس کی نیندیں خراب ہوئی ہوں گی، بچے کی وجہ سے سو نہیں پا رہی، وہ ایک نارمل سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر 2 ہفتے گزر گئے اور ماں روئے جا رہی ہے، بچے کو نگلیکٹ کر رہی ہے، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہے، تو اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے علاوہ پوسٹ پارٹم بلوز ہوتے ہیں یا پوسٹ پارٹم سائیکوسس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صحیح ڈائگنوسس کے لیے تو سائیکیٹرسٹ سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں ڈپریشن پہلے بھی ہوا ہوتا ہے، شادی سے پہلے یا بچے کی پیدائش سے پہلے، ان لوگوں میں چانسز اس چیز کے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر کسی کو پہلے ڈپریشن ہوا ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے ڈپریشن کی، ان میں بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک دفعہ ہوا ہے تو دوسرے بچے کی پیدائش بھی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ بیماری قابل علاج ہے، جتنی جلدی ڈائگنوز ہو جائے اور جتنی جلدی علاج پہ توجہ دی جائے تو ماں اور بچے دونوں کے لیے بہتر ہے کہ اس الجھن کو ڈائگنوز کیا جائے کہ کیا یہ ذہنی مسئلہ ہے اور علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے صحت یاب کے پلیٹ فارم سے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، صحت یاب کی ویب سائٹ پہ جا کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور اس مسئلے کو علاج کی ضرورت جس کو بھی ہے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔